والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله آمنوا بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حياة النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الحمد لله اللہ تعالیٰ کے رسول کرم سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ روز جمعۃ المبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. محترم مدعو یہ دور انتہائی پرفتن ہے. بہت سارے فتنے آئے روز جنم لیتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ان کا تعلق دین اسلام کی بنیاد کے ساتھ ہے. ہر دور میں اللہ والوں کو برا کہنے والے، اللہ والوں کی شان میں توہین کرنے والے، اللہ کے محبوب بندوں کی گستاخیاں کرنے والے پائے جاتے رہے اور یہ سلسلہ ابداً جاری ہے. ویسے تو ماہ محرم الحرام میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذکر کے بعد یہ ارادہ تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے عبرت کا نشانہ بنایا ہے، اسے بیان کیا جائے. لیکن حالیہ دنوں میں آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق پہلے بھی گستاخیاں کی جاتی رہی اور ان دنوں میں دوبارہ سے فرانس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ
شان مصطفیٰ پر بھی حملے ہوئے، شان صحابہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور شان اہل بیت اطہار پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایک مضمون یہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ مختصراً ان گستاخان رسول کے انجام کو بیان کیا جائے، تاکہ ہمارے دل میں ایسے بدبختوں کے لیے مزید نفرت ابھرے، کیونکہ جب تک ایسے بدبختوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو، جب تک ہم انہیں اچھا ہی تصور کریں گے۔ کسی کو برا کہنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس شخص کی نفرت دل میں ہو، اور آج کے کچھ نادان مسلمان ضرورت سے زیادہ ہوشیار بنتے ہوئے جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کی سزا دینا قانون نافذ کرنے والوں کا کام ہے، اور اگر کوئی عاشق رسول اپنے عشق رسول کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اگر اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کرتا ہے، تو جو انسانیت کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں وہ جب اس گستاخ رسول کو جہنم واصل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے دنیا بھر میں جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوا اور اب تک سلسلہ جاری ہے، برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دیگر کفار کے ممالک میں مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ایسے لوگوں کی انسانیت کے ساتھ ہمدردی کہاں چلی جاتی ہے؟ انہیں انسانیت کی ہمدردی اسی وقت یاد آتی ہے کہ جب کسی گستاخ رسول کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انہیں کفار سے کھانے کو مل رہا ہوتا ہے، کفار کے اشاروں پر چل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ انسانیت کے نام پر کفار کے نمائندے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس قانون کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ دور رسالت میں یہ ایک الگ الگ مضمون ہے۔ ایک 15 منٹ کے خطبے میں اس چیز کو بیان کرنا بہت ہی دشوار ہے کہ گستاخ رسولوں کا انجام بھی بیان ہو جائے، شان اہل بیت کی توہین کرنے والوں کا انجام بھی بیان ہو جائے،
سر کو قلم کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عمر فیصلہ سنتے نہیں ہیں, معاملہ سنتے نہیں ہیں کہ معاملہ کیا تھا. صرف یہ بات ویسے نظر تھی کہ اس نے میرے آقا کے فیصلے کو جھٹلا دیا, تو جس نے میرے آقا کے فیصلے کو جھٹلا دیا اسے جینے کا تو حق ہی نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اسے جینے کا حق ہی نہیں ہے. آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا کہ منافق میرے محبوب کے فیصلے کو جھٹلا دے, اس کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی انداز سے دور رسالت میں شان رسالت پر حملے ہوتے رہے. تو اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ جن کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ رؤوف رحیم ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی زبان سے تو رحمت جھڑتی ہے, کرم جھڑتا ہے, سخاوت جھڑتی ہے. اگر اس محبوب کی زبان سے کسی گستاخ رسول کو سر قلم کر دینے کا حکم جاری ہوتا ہے تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت اہم بات ہے. چنانچہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدبخت کعب بن اشرف دھوکہ کرتا تھا, پیارے محبوب کی شان میں توہین کیا کرتا تھا. پیارے محبوب نے ایک مجلس میں فرمایا, کون ہے تم میں سے کہ جو کعب بن اشرف کے سر کو قلم کر کے میری بارگاہ میں پیش کرے. وجہ کیا بتائی؟ فَإِنَّهُ قَدْ آلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, سر قلم کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ پیارے محبوب فرماتے ہیں اس نے مجھے بھی تکلیف دی اور میرے رب کو بھی تکلیف دی ہے. کیونکہ جہاں قرآن یہ بیان کرتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی, جس نے رسول اللہ کا کہنا مان لیا تو اس نے اللہ کا کہنا مان لیا. تو اسی طرح جس نے اللہ کے محبوب کی توہین کی ہے تو اس نے اللہ کی توہین کی ہے. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے رب کو تکلیف دی ہے. تو جو شخص جو بدبخت میرے رب کو تکلیف دیتا ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے. تو ایک عاشق رسول کھڑے ہوتے ہیں, صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں, حضرت محمد بن مسلمہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف کے سر کو قلم کیا جائے. تو آپ کا غلام حاضر ہے, آپ کا غلام حاضر ہے. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کے بعد جب اجازت ملتی ہے کہ ہاں اس کا سر قلم کر دیا جائے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی سی اجازت بھی چاہوں گا کہ اگر مجھ سے میری زبان سے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اگر کچھ خلاف واقع بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے معافی دلوا دیجیے. آپ کو اجازت مل جاتی ہے. چنانچہ آپ کعب بن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہوئے, ہمیں کبھی کیا حکم دیا جاتا ہے, کبھی کیا حکم دیا جاتا ہے, کبھی روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے, کبھی زکات کا حکم دیا جاتا ہے, کبھی صدقہ و خیرات کا حکم دیا جاتا ہے, کبھی اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے. میرا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے مسلمان کیوں ہوئے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے, کیونکہ منافقوں کی حرکتیں تھیں کہ حضور کی بارگاہ میں مومن مسلمان جب یہودیوں کے پاس جاتے تو ان کی چیز دکھاتے, پیارے محبوب کی برائیاں کرتے, کہ غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں,
کہتے کچھ مال دے دو گھر میں کھانے کے لیے دیے تو میں جلد لوٹا ہوتا. چنانچہ اس واقعے کے بھی بہت تفصیل ہے، ایک اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. آپ کو گندم شرط پر دی جاتی ہے اور کعب بن اشرف سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں جب لوٹانے آؤں گا تو رات کے وقت آؤں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں تمہارے پاس دن کے وقت میں آیا تو مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر لوگ دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی کعب بن اشرف کے ساتھ ہے. اس بات پر منظور ہو جاتا ہے. کعب بن اشرف کو رات کے وقت میں بلایا جاتا ہے. کعب بن اشرف جیسے ہی رات کے وقت میں آتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں اور اللہ کے محبوب کے بارے میں پیش کرتے ہیں. تو یہ گستاخ رسول کا سر قلم کرنا پیارے محبوب کے دربار میں ثابت ہے. اگر کوئی عاشق رسول یہ قدم اٹھاتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کا ساتھ دینا. آج توہین عدالت ہو جائے تو اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں توہین کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے اس کا فیصلہ کریں گے. اگر قانون نافذ کرنے والے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو بتائیے غازی کے دن شہید کیوں ہوئے؟ غازی عبد القیوم کیوں شہید ہوئے؟ غازی ممتاز حسین قادری کیوں شہید ہوئے؟ ممتاز حسین قادری نے تو اس بدبخت کو شہید کیا، اس بدبخت کو جہنم حاصل کیا کہ جو مسلمان تھا، پنجاب کا گورنر تھا، مسلمان کہلانے والا تھا. جب علماء نے سمجھایا کہ سمجھ جا تو کہا سارے مفتیوں کا فتویٰ میری جوتی کے نوک پر. فتوے میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہوتا ہے، حدیث کا حکم ہوتا ہے. جب قرآن و حدیث کسی کی جوتی کے نوک پر آ جائے تو اسے جینے کا حق کہاں سے آیا؟ قانون نافذ کرنے والے جب خود دین اسلام پر حملہ کرنے والے بن جائیں تو پھر کس کے پاس جایا جائے گا؟ پھر کس سے انصاف کی امید رکھی جائے گی؟ لہذا تمام لوگوں کو اپنی سبیں درست کرنے کی ضرورت ہے. لہذا جو لوگ پیارے محبوب کی شان میں بدبختیاں کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کرتے ہیں، انہیں باز لانا چاہیے. اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ یزید بدبخت نے جو کیا اس کا انجام بھی اس قدر عبرتناک ہوتا ہے کہ جہاں 22,000 کا مقابلہ اس واسطے رسول کے ساتھ کیا گیا، یہ یزید بدبخت ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور ایک عورت کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. وہ عورت مارتے ہوئے یہ کہتی ہے کیونکہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اس نے اسے جنگل میں بلایا اور کہا تم اپنے نبی کے نوازے کا نہیں ہو سکتا تو میری محبت کو کس طرح پورا کرے گا؟ تو اپنے نبی کے نوازے کا نہ ہوا تو میرا کہاں سے ہوگا؟ اسی طرح جو صدیق اکبر پر ڈھونڈتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی توہین کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کے اندر مخصوص اصحاب کی توہین کرتے ہیں، تو انہیں بھی دور رسالت سے مثال دیتا ہوں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ایک شخص آتا ہے لڑاتے ہوئے. پیارے محبوب پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ آپ کتیا نے کاٹ لیا ہے. دوسرا شخص آتا ہے، وہ بھی لڑاتے ہوئے آتا ہے، کہا کیا ہوا؟ آپ بڑا مقام پر ایک کتیا نے کاٹ لیا. فرمایا کہ چلو دیکھے تو صحیح یہ کون سی کتیا ہے کہ جو ہمارے دربار میں آنے والوں کو کاٹ رہی ہے. کیونکہ شیر بھی صحابی رسول کو پہچانتا ہے، شیر بھی صحابی رسول کو پہچانتا ہے. جب صحابی رسول پر حملہ ہوا تو کہا میں صحابی رسول ہوں، محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. وہ شیر حملے سے باز آ جاتا ہے. تو یہ کون سی کتیا ہے کہ جو میرے دربار میں آنے والوں پر حملہ کر رہی ہے؟ جیسے ہی پیارے محبوب اس کتیا کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کتیا جو پہلے 2 لوگوں کو کاٹ چکی تھی پیارے محبوب کے قدموں
کیونکہ پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، پیارے محمود جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، تو اس نے فصیح الفاظ کے اندر، کیونکہ جب رب تعالیٰ زبان دینا چاہے، قوت گویائی دینا چاہے تو جانوروں کو بھی دے سکتا ہے، کیونکہ بھیڑیے نے پیارے محبوب کی رسالت کی گواہی دی، یہ الگ مضمون ہے کہ جانوروں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ اس خفیہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں کو ایسے نہیں کاٹتی، میرے کاٹنے کا سبب یہ ہے کہ یہ آپ کے یار غار پر بھی بھونکتا ہے اور یہ آپ کے فاروق پر بھی بھونکتا ہے، تو جو صدیق اکبر پر بھونکنے والا ہے، جو فاروق اعظم پر بھونکنے والا ہے، اسے خفیہ بھی پہچان لیتی ہے، اسے خفیہ بھی پہچان لیتی ہے کہ یہ میرے محبوب کے یار مزار یار پر بھونکنے والا ہے، یہ فاروق اعظم پر بھونکنے والا ہے، تو جو صحابہ رسول پر بھونکنے والا ہوتا ہے اسے جانور بھی پہچان لیتا ہے اور اسے اس کے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ تو آج جو صحابہ کرام پر بھونک رہے ہیں تو انہیں بھی انتظار کرنا چاہیے، انہیں بھی انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عبرت کا سامان بنا، ان کا بھی انجام برا ہوگا، دنیا دیکھے گی۔ دنیا سے جب عاشق رسول جاتا ہے جنازے کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک عاشق رسول محلے کے دعوت اسلامی کا انتقال ہوا، حیدرآباد کے امام صاحب تھے، جنازہ ہوا، جنازے کے بعد ایسی مسکراہٹ آئی کہ ان کے گال کے طرف بل پڑ گئے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، دیکھیے مسکراہٹ ایسی کہ واضح ہو رہی ہے کہ ایک عاشق رسول دنیا سے گیا ہے، لگتا ایسا ہے کہ جیسے ہی انتقال ہوا ہے پیارے محبوب اپنے جلوے سے فیضیاب ہو رہے ہیں، پیارے محبوب اپنی زیارت کروانے تشریف لائے ہیں کہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اور جب کوئی بدبخت جاتا ہے نام اگر سے مفتی ہو، جب عاشق رسول سے خالی ہوتا ہے، دنیا میں چہرہ اگر سے گورا ہو، مرنے کے بعد اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حالیہ بیان ہے، ایک مفتی مرا، اس کا چہرہ مرنے کے بعد کالا سیاہ ہو گیا، پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، نام دینے کی حاجت نہیں ہے، عاشق رسول کا جانا بھی دنیا سے ثابت ہے کہ کس شان سے جا رہا ہے، اور وہ ساتھ رسول کا بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو